السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی حکمت۔ وضو محافظ ہے ان راستوں کا جن کے ذریعے صحت کا دشمن جسم میں داخل ہوتا ہے۔ شاید ہی ایسا محافظ کسی کو ملے۔ وضو طہارت ایک ایسا امتیازی عمل ہے جو کسی بھی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ وضو صحت اور تندرستی کا راستہ ہے۔ ہم وضو کے ذریعہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہاتھوں کا دھونا۔ جب ہم وضو کے لیے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو انگلیوں کی پوروں میں سے نکلنے والی شعائیں ایک ایسا حلقہ بنا لیتی ہیں جن کے نتیجے میں ہمارے اندر گردش کرنے والی برقی نظام تیز ہو جاتا ہے اور برقی یعنی لہریں ایک حد تک ہاتھوں میں سمٹ آتی ہیں۔ اس سے آپ کے ہاتھوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ کلی کرنا۔ جب ہم کلی کرتے ہیں تو اس سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ منہ کی صفائی سے بیماریوں اور پیٹ کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ کلی کے ساتھ غرارے کرنے سے نماسی ٹونسس اور گلے کے بے شمار امراض سے بچ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ گلے میں بار بار پانی پہنچانا آدمی کو گلے کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنے سے ناک کے اندر گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم سانس کی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور ہمارے پھیپھڑے بھی صحیح کام کرتے ہیں۔ ناک کی صفائی کی وجہ سے آپ کی آواز بھی بہت صاف ہو جاتی ہے اور دائمی نزلے سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ چہرہ دھونا۔ وضو کے لیے 3 دفعہ چہرہ دھونے کا حکم ہے۔ اس سے چہرے کا مساج ہو جاتا ہے اور دوران خون چہرے کی طرف رواں ہو جاتا ہے، اور مزید یہ کہ جمی ہوئی گرد اتر جاتی ہے جس سے چہرے کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ یہی حشر کے دن کا نور ہوگا۔ چہرے کا دھونا پلکوں کے گرنے کے مرض کو ختم کرتا ہے۔ بھووں میں پانی کا رکنا۔ وضو کرنے کے بعد بھویں پانی سے تر ہو جاتی ہیں۔ میڈیکل کے اصول کے مطابق اگر بھووں میں پانی رہے تو آنکھوں کی ایک ایسی خطرناک مرض سے انسان بچ جاتا ہے جس میں آنکھ کے اندر رطوبت زجاجیہ کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ اس بیماری سے انسان آہستہ آہستہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کونوں تک بازو دھونا۔ جسم کا یہ حصہ ہمیشہ ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس حصے کو پانی اور ہوا نہ لگے تو بے شمار دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ کوہنی پر 3 قسم کی بڑی رگیں ہوتی ہیں جن کا تعلق بالواسطہ دل، دماغ اور جگر سے ہے۔ جب ہم کوہنی تک بازو دھوئیں گے تو مذکورہ بالا تینوں اعضاء کو تقویت پہنچے گی۔ کوہنیوں تک بازو دھونے سے نفسیاتی بیماریاں، ذہنی نا امیدی اور ذہن میں آنے والے ناپاک خیالات سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ پاؤں کا دھونا۔ پاؤں کے نیچے تلووں کو جب ہم دبا کر دھوتے ہیں تو پیٹ، مثانہ، پتا، تلی، گردے اور جگر سے متعلقہ بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ دن میں 5 دفعہ پاؤں دھونے سے اور انگلیوں کے خلال کی وجہ سے شوگر کے مریض کو پاؤں کی انفیکشن سے بچایا جاتا ہے۔ پاؤں دھونے سے ڈپریشن، بے چینی، بے سکونی، دماغی خشکی، نیند کی کمی جیسے مہلک امراض سے نجات ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انسان وضو کر کے سوئے، ایک فرشتہ اس کے ساتھ بستر پر رہتا ہے۔ جب بھی بندہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ کہتے ہیں، اللہ اپنے بندے کی معاف فرما دے، یقیناً یہ وضو کر کے سویا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن
اس حال میں بولائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، لہذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ اسے بڑھائے، یعنی بار بار وضو کرے۔ ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر، ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر، کم ہے طائر کہ ہے داموں قفس سے بہرہ مند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔